وحده بتبرئة وتنذرة وتبصرة وتذكرة بالذاكرات وحده لا شريك له ولا معين له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین قدر، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، مخلص موحد نوجوان بھائیوں، السلام علیکم. ٹائم بڑا مختصر ہے. حضرت مفتی صاحب بھی تشریف لے آئے، والد محترم بھی تشریف لے آئے. خصوصی خطاب تا ان دعا حضرات دا ہونا ہے. میں صرف تسا احباب دے سامنے چند گزارشات کرنا چاہنا. لمبی چوڑی تقریر کرنا مقصود نہیں، نہ ہی اپنی کتابت دے کوئی جوہر دکھاونا مقصود ہے. صرف ایک چھوٹی جی گل کرنی ہے. الحمدللہ اللہ دی ذات دا شکر ہے کہ اللہ دی ذات دے فضل و کرم اور عنایت دے نال الحمدللہ ساڑی ایک کانفرنس جڑی انعقاد پذیر ہے، اور اس کانفرنس دے جڑے ساڑے خصوصی مہمان ہیں وہ بھی سٹیج تے تشریف لے آئے، اور ایک کانفرنس کرواؤن والے جڑے احباب ہیں، انتظامیہ ہیں، مبارکباد دے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ انہاں دی اے محنت قبول و منظور فرمائے. دوسری ایک چھوٹی جی عرض ہے. عوام الناس دے ذہن دے اندر پتہ نہیں کیڑی گل ہوئے. کوئی سوچ رہے ہے ہون تک جمعیت آلیاں تے فتوے لگ دے رہے ہیں، ہون مفتی منیر شاکر نو نال سٹیج تے بہا لے نے، ہون تک انج آدھے رہ گئے، ہون تک انج آدھے رہ گئے. واللہ العظیم جس دن تو مرکزی اشاعت التوحید و سنہ دی بنیاد رکھی گئی ہے، اس دن تو حضرت علامہ احمد سعید خان ملتانی نور اللہ مرقدہ دا جڑا موقف رہے ہے، کسے دی ذات دے اتے اٹیک کرنا نہیں، کسے دی شخصیت دے اتے اٹیک کرنا نہیں، کسے فرقے دا نا لے کے اس کو کافر و مرتد آکھنا مقصود اور سادہ منصب نہیں، سادہ مقصد نہیں. اسا کسے دی شخصیت تے فتوہ نہیں لیں دے. سادہ مقصد ہے قرآن و سنت دی ترویج کرنا، قرآن و سنت دا واضح کرنا. ہن اس دی ذات تلے احمد سعید خان ملتانی آ جائے، اس دی ذات تھلے منیر شاکر آ جائے، اس دی ذات تھلے سعد کلیم آ جائے، قرآن و سنت دے مقابلے دے اندر کسے دا باپ بھی آ جائے تو مرکزی اشاعت التوحید دا موقف ہے. اسا کسے دے فرقے دا نا چاہ کے اس کو کافر نہیں آتے، چاہے وہ جس فرقے نال، جس مذہب نال، جس بھی جماعت نال تعلق رکھن والا ہوئے، اگر اس دا موقف، اس دا عقیدہ، اس دا منظر، اس دے دل دے اندر جڑا اس نے عقیدہ اور مسئلہ اپنایا ہویا ہے، اگر وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے، مرکزی اشاعت التوحید دا واحد سٹیج ہے. اس سٹیج دے اتے اس نو وج گج کے کافر آکھیا جاتا ہے.
چاہے وہ اپنا ہوئے یا بیگانہ ہوئے، چاہے وہ باپ کا رشتہ رکھنے والا ہوئے، چاہے بیٹے کا رشتہ رکھنے والا ہوئے، جڑا قرآن کی ذات تلے آ جائے کافر ہو کے تو مر سکتا ہے، کبھی مسلمان اکھا سکتا۔ ہون رہ گئی گل کہ جناب اس نے اعلان تا مرکزی دا کوئی نہیں کیتا۔ جڑا بندہ سٹیج تے آ کے آکھے بھئی قرآن تو ود کے ہور کتاب کوئی نہیں، اور قرآن دا مسئلہ منو ان کھلو کے سٹیج تے بیان کرے، اور علامہ احمد سعید خان ملتانی دی طرز تے بیان کرے، سانو کوئی سروکار نہیں جو کس جماعت ہے۔ سانو جماعت زیادہ مقصود نہیں، سادہ پہلا جڑا کم ہے سادہ مشن ہے وہ قرآن والا ہے۔ سمجھ آئیے؟ ساری جماعت دی بنیاد بھی قرآن پاک، اور اگر اسد جماعت کے پیچھے لگ کے قرآن نو پیچھے پا دئیے، قرآن نو پیچھا چھوڑ دئیے، ایسی جماعت نو بھی اللہ تباہ و برباد کرے جڑی قرآن نو پیچھا سک دے اور جماعت نو مقدم رکھے۔ میری گل کن کھول کے سن لو، اپنے دل دیا تے کوئی اور بھی سراغ ملے تو انہوں نے بھی کھول کے سن لو۔ قرآن نو ہمیشہ مقدم رکھنا ہے، جماعت نو مقدم نہیں رکھنا۔ ساڈا بھی ایو مشن، قرآن دا بھی ایو مشن، اور علامہ احمد سعید خان نے بھی ایو مشن بیان کیتا ہے۔ اور الحمدللہ سانو فخر ہے کہ جڑے حضرت صاحب ساڈے سٹیج دی زینت بڑے انہاں دا مشن بھی ہے، انہاں دا مشن بھی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن تو علاوہ سانو دوئی گل کوئی نہیں آتی۔ ہن حضرت مفتی صاحب دا خطاب ہویا میاں والی دے اندر، میاں والی دے خطاب تو بعد کئی لوگوں نے آکھیا او جناب او تا آیا تے انہاں نوں ہی رگڑا لا کے لگا گیا، بڑے کو بھائی الو دے پٹھے ہیں۔ بھائی ایک بندہ ساڑھے مہمان بڑھ کے ساڑھے سٹیج تے آیا بیٹھا ہے، ساڑھے سٹیج تے آ کے وہ آدھا پہ ہے کہ مرکزی اشاعت و توحید و سنت دا بے شک میں جماعت دا حصہ نہیں، مگر جیڑا مرکزی اشاعت و توحید دا موقف ہے، جیڑا اس کا مشن ہے، اس نال میرا رتی برابر بھی اختلاف نہیں ہے۔ میں مرکزی اشاعت تے ہر مسئلے نال اتفاق کرے گا۔ سانو نہیں ضرورت کہ وہ مرکزی دا سڑائے، سانو نہیں ضرورت کہ آنکھیں میں احمد سعید دا شاگرد امام انقلاب ہاں، سانو کوئی ضرورت نہیں یہ جا القاب و سڑائے تے باوے نہ سڑائے۔ سانو ضرورت ہے تو قرآن والے مسائل دی ضرورت ہے، سانو قرآن والے مشن دی ضرورت ہے، لہذا اس ذہن چکڑ دیو۔ دوسرا ایک اور بھی تو گل دسا چاہ متا سمجھیا ہے کہ کل نو مفتی منیر تے کریم اللہ ملتانی دے راہ الگ ہو گئی سن، انشاءاللہ جے توڑی اس دووے فریق قرآن و سنت دے مطابق قرآن والی پک ڈنڈی دے اتے پکے راسل قیامت تا برپا ہو سکتی ہے، مگر اے دو شخصیات آپس دے اندر نکھر سکتی ہے۔ سمجھ آئی دے کو گل پلے پئیے یا اتو ٹپ گئی، سمجھ آئیے؟ یہ ذہن چکڑ دیو۔ اگے لوگ آتے ہیں جو جیڑا آندہ ہے انہوں کٹ سکیں دے، اور جڑے نکمے جائے کٹے ہیں انہوں نے کٹھن دا نتیجہ اے نکلے ہے جو اللہ تعالیٰ سانو اس دے بدلے دے اندر اتنے بہترین پھل علم والے عطا کیتے ہیں۔ میں کوئی تعریف نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ اس دا جڑا نعم البدل دیتا ہے، اسا جتنا اللہ دا شکر ادا کریے ہوگا۔ سمجھ آئیے گل؟ ساڑھے سٹیج دے اتے علماء دی کمی نہیں، خطباء دی کمی نہیں، مگر اللہ دے فضل و کرم نال مخالفین کو پتہ لگ چکا ہے کہ قرآن بیان کرن والے، قرآن دی پک ڈنڈی تے کھڑا ہونے والے ایک سٹیج دے اوپر آ گئے، قیامت آ سکتی ہے، کدی انہاں دے درمیان درار آ سکتی۔ اس ذہن وچ رکھو، ایک بار سارے رل کے اللہ کا نام بلند کرو، اس تو بعد حضرت مفتی صاحب کا خطاب ہوسی۔ نعرہ تکبیر! جنہاں دا اللہ نال تعلق ہے تو سوچی آواز نال جواب دے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! تشریف لے کے آسن جناب حضرت مولانا مفتی محمد منیر شاکر صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثيل له ولا مثال له لا ولد له ولا والد له لا أصل له ولا فرع له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك. عزیزان گرامی، مرکزی اشاعت التوحید والسنہ علامہ احمد سعید ملتانی رحمہ اللہ کا عطا کیا ہوا سٹیج میں تمام ساتھیوں کو اس کا مبارکباد دیتا ہوں کہ واقعی یہ قرآن اور سنت کا سٹیج ہے.
میرے بیٹے اور میرے دوست علامہ کریم اللہ خان ملتانی کا جگر گوش سعد کلیم صاحب نے جو بات کی، میں نے جو ان کو پیشانی پہ بوسہ دیا، یہ صرف ایک بات پر کہ ہمیں جماعت محبوب نہیں، ہمیں قرآن محبوب ہے۔ یہ وہ نعرہ ہے اور یہ ہمارا وہ کھویا ہوا شعار ہے جس کو ہمارے جیسے طالبان توحید اور سنت 1400 سال سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ وہی نعرہ ہے جس کے لیے محمد مصطفیٰ تشریف لائے، یہ وہ دستور اور منشور ہے جس کے لیے 2-2.5 لاکھ صحابہ نے قربانیاں دی، یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے ہمارے جیسے غریبوں کے کان سننے کے لیے سال ہا سال سے بے قرار ہیں۔ یہ وہ شعار ہے جس کی وجہ سے علامہ سعید احمد ملتانی، مولانا احمد سعید ملتانی رحمہ اللہ کسی جماعت سے نکالے گئے۔ ان کے نکالنے اور نکلنے کا سب سے بڑا سبب اور علت یہی تھی کہ وہ قرآن کو مقدم رکھتے تھے، لوگ جماعت کو مقدم رکھتے تھے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے لیے منیر شاکر کے کان سال ہا سال سے بے قرار ہیں۔ یہ وہ لکیر ہے جس کے لیے یحییٰ فاروقی صاحب کسی جماعت سے نکالے گئے کہ وہ اللہ کی کتاب اور دستوری قرآنی کو مقدم رکھتے تھے۔ کوئی تھا جو اپنی جماعت کو رسالت مآب کے تزکیے اور براعت اور صفات سے اونچا سمجھنے لگے اور ان کو وہاں سے نکالا، ہم جیسے فقراء نے ان کو سینے سے لگایا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس کے لیے مفتی منیر شاکر کو کسی جماعت سے نکالا گیا اور وہ پورے پاکستان میں کلمہ توحید اور تزکیہ اور براءت رسول کے لیے اور قرآن کی بالادستی کے لیے، قرآن کو جماعت سے اونچا سمجھنے کے لیے، قرآن کو اپنے افراد اور شیوخ سے بالا تر سمجھنے کے لیے پورے پاکستان کے چکریں کاٹتا رہا، مگر منیر شاکر کو کسی نے قرآن کی بالادستی کے لیے سیٹ اور سٹیج مہیا نہیں کیا۔ یہ وہ نعرہ ہے جس کے لیے مفتی منیر شاکر نے پورے پاکستان میں گشت کیا، مگر اس کلمے کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے
کروڑہا شکر ہے علامہ احمد سعید ملتانی کے حلالی بیٹوں نے اس نعرے کے لیے کہ قرآن ہم سب سے بالا تر ہے، قرآن ہماری جماعت سے بالا تر ہے، قرآن ہماری افکار سے اعلیٰ ہے، قرآن ہمارے نگاہوں سے اونچی کتاب ہے۔ الحمدللہ اس کلام کے اونچائی کے لیے، اس کے بالادستی کے لیے جب علامہ احمد سعید راندہ درگاہ کیا گیا تھا، یحییٰ فاروقی کو راندہ درگاہ کیا گیا تھا، منیر شاکر کو راندہ درگاہ کیا گیا تھا، آج ہمارے کانوں نے زندگی میں الحمدللہ وہ کلمات سن لیے کہ قرآن جماعت سے اونچا ہے، قرآن جماعت سے مقدم ہے، قرآن افراد سے مقدم ہے، اور یہ مرکزی اشاعت و توحیدی و سنہ کا سٹیج ہے جس میں امیر صاحب، جس میں اس جماعت کے قائد محترم تشریف لائے، مگر اس کے لیے قرآن سننا بند نہیں کیا گیا۔ یہ وہ سٹیج ہے جس میں علامہ کلیم اللہ ملتانی تو آئے، مگر کسی نے قرآن سننے کی بجائے اس کو اونچا کر کے نعرے نہیں لگائے۔ ہم یہی سننا چاہتے تھے، ہم یہی منوانا چاہتے تھے، ہم دنیا کو یہی سکھانا چاہتے ہیں۔ علامہ احمد سعید ملتانی رحمہ اللہ بلڈنگیں بنا کے نہیں گئے، گاڑی لے کے خرید کے نہیں گئے، زمینیں جائیدادیں بنا کے نہیں گئے، مگر مجھے فخر ہے، مجھے اعتماد ہے، مجھے یقین ہے کہ واقعی مسلمانوں کو مسلمان بنا کے گئے۔ عزیزان مکرم، یاد رکھنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالم نے قرآن کریم کا خادم بنا کے بھیجا تھا۔ محمد مصطفیٰ کے مقام کو سلام، محمد مصطفیٰ کے نسب کو سلام۔ وہ سید المرسلین ہے، وہ سید الاولین والآخرین ہیں، وہ یاسین ہیں، وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ وشق من اسمه ليجله، وشق من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد۔ ہم اس کے نام سے بھی قربان کہ رب العالمین نے اپنے محمود نام کے جو مادہ ہے اس سے ان کا نام محمد رکھا۔ جناب محمد مصطفیٰ وہ شخصیت ہیں جس کو تمام انبیاء کرام سے ہمارا ایمان ہے کہ اونچا درجہ دیا گیا، مگر میں ارد گرد کے سارے مسلمانوں سے منت کر کے چند باتیں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ محمد مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلا کلمہ جو محمد مصطفیٰ کو ملا، جو جبرائیل امین لا کر غاروں کے اندر محمد مصطفیٰ کو وحی کر کے دے دیا، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے پیغمبر، جب بھی تمہیں پڑھنا
پڑھنے کا موقع ملی، بیان کا موقع ملی، آواز بلند کرنے کا موقع ملی، لوگ بیٹھے ہوں، آپ نے منہ کھولنا ہو، اس کو اقرأ کہا جاتا ہے۔ جب تم نے قرات کرنی ہو تو سب سے پہلے تم کس کا نام لوگے؟ آواز میں دم نہیں، سب سے پہلے ہم کس کا نام لیں گے؟ ہمیں محمدی مصطفیٰ نے بتایا، ہم جب دنیا کے کسی کام کو بھی شروع کریں گے تو بسم اللہ کر کے شروع کریں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس چھوٹے سے کلمے کے اندر رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی، سب سے پہلے نام کس کا لینا ہوگا؟ پھر بتایا بسم ربک، بتایا وہ ایسا ویسا شخص یا ایسی ویسی ذات نہیں، اور ربک وہ تیرا پالنے والا ہے، وہ تمہیں رزق دینے والا ہے۔ والدین کس نے دی؟ ذرا اونچی آواز سے تلگنگ والو، ہمارے والدین کس نے پیدا فرمائے؟ ہمیں بیویوں دینے والا کون؟ ہمیں اولادیں دینے والا کون؟ ہمیں عزتیں دینے والا کون؟ ہمیں آنکھیں دینے والا کون؟ ماں کے رحم کے اندر ایک ناپاک قطرے سے رفتہ رفتہ بڑھا کر، تربیت دلا کر، ٹکڑا بنانے والا، مضغہ بنانے والا، شکل بنانے والا، اور شکل بھی عام نہیں، فی احسن تقویم، ساری دنیا سے خوبصورت بنانے والا کون؟ جب پروردگار عالم نے بتایا کہ اس کا نام اس لیے لینا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، کیا ہے؟ رب ہے۔ اگر کسی اور کا نام لینا ہو تو اس سے پہلے ذرا سوچ لیجئے کہ وہ بھی رب ہے؟ نہیں جی، رب نہیں، تو رب نہیں ہے تو اس کا نام نہ لینا، رب کا نام لینا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ بھی درس دیا پروردگار عالم نے کہ تمہارا خالق اور مالک کارساز کون ہے۔ پروردگار عالم نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا تو قرآن کریم کے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے تلگنگ والو، حق پرست علماء کرام کا میں یوں کہوں گا، محمد مصطفیٰ کا درس، صحابہ کرام کا درس، علامہ احمد سعید ملتانی کے تمنائیں، اور ہمارے سب سٹیج پر ارد گرد بیٹھنے والے تمام بھائیوں کی تمنائیں، سب کی تمنائیں صرف اور صرف یہ ہیں کہ لوگ قرآن سیکھیں، لوگ محمد مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کو سینے سے لگائے۔ میرے پروردگار عالم نے وہ ساری سوراخیں پہلے سے بند فرمائی ہیں، جن جن سوراخوں سے سانپ ڈسا کرتے ہیں یا شیطان وہاں سے ہمیں شرک کی تھوڑی بہت وہم دلا سکتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔
میرے اس یتیم محمد مصطفیٰ، میرے اس بے کس محمد مصطفیٰ علیہ باللہ، جو آج کل کے زمانے میں وہ اکیلے ہو گئے ہیں، ان کو لوگوں نے چھوڑا۔ میرے محمد مصطفیٰ کے کلام پر غور کرنے والا کوئی نہیں۔ میرے پروردگار نے فرمایا تھا افلا یتدبرون القرآن، الہ العالمین نے فرمایا اگر مشرک لوگ بھی میرے اس قرآن کریم پر غور کریں گے تو کبھی شرک نہیں۔ ذرا زور سے بولو، کبھی شرک نہیں، کبھی نہیں کریں گے۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ اکیلا علماء سے نہیں کہتا، عوام سے بھی کہتا ہوں۔ قرآن کریم نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، غائب کا صیغہ ہے۔ قرآن کریم مشرکوں سے تدبر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بتاؤ مشرکین مکہ نے مدرسہ پڑھا تھا؟ جواب تو دیا کرو یار۔ مشرکین مکہ نے صرف نحو پڑھا تھا؟ تفسیر کی گئی دورہ تفسیر کہیں کیا ہوا تھا؟ لیکن میرے پروردگار فرماتے ہیں افلا یتدبرون، وہ سوچتے کیوں نہیں ہے قرآن میں؟ افلا یتدبرون القرآن، مفعول قرآن کریم کو لائے، مگر کسی مفسر نے تاحال اعتراض نہیں کیا۔ کسی حدیث میں تمہیں نہیں ملے گا کہ کہیں رسول اللہ نے فرمایا ہو، یا کسی مفسر نے لکھا ہو، یا کسی ایرانی نے لکھا ہو، یا کسی بخاری نے لکھا ہو، یا پاکستانی عربی اور عجمی نے لکھا ہو کہ بھئی مشرکین سے قرآن کریم کے اندر تدبر کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کو قرآن کیسے آتا تھا؟ ان کو قرآن کیسے معلوم ہے؟ ان کو وہ قرآن کو کیا جانے؟ کسی نے تاحال اعتراض؟ اس لیے رب العالمین نے مطالبہ فرمایا کہ قرآن کریم کو اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے، مگر ہمارے مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ تم تو کہتے تھے رونے سے بدلیں گے نصیب۔ ایک شاعر اپنے معشوقہ سے گلا کر کے کہتا ہے تم تو کہتے تھے رونے سے بدلیں گے نصیب، تمہاری اس بات نے مجھے زندگی بھر رونے نہ دیا۔ عاشق کہتا ہے میں رو رو کے دل کا کلیجہ ٹھنڈا کرتا، مگر ظالم تو نے تو کہا تھا رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم تقدیر بدل کے رکھ دیں گے۔ تاخویل چھ بہار راشی زبدر شما، تاخویل چھ بہار راشی زبدر شما، دروغ جنوے بہار تیر شو ترا نغلی۔ ایک عاشق معشوق سے کہتا ہے کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا جب بہار آئے گا تو میں آؤں گا، مگر تو جھوٹا نکلا، بہار گزر گیا پر تو نہیں آیا۔ اے مسلمان، اے 12 ربیع الاول پر حلوے پکانے والوں، اے 12 ربیع الاول کے اندر صرف جلوس نکالنے والوں، 12 ربیع الاول میں صرف روڈ اور سڑکوں کو خوبصورت بنانے والوں، ہمیں تمہاری اوپر غصہ نہیں، مگر تمہاری اوپر رحم ضرور آتا ہے کہ تم مخلص تو ہو، اپنا پیسہ لگاتے ہو محمد مصطفیٰ کے نام پہ،
پیسہ نچھاور کرتے ہو، ٹائم بھی خرچ کرتے ہو، حلوے بھی پکاتے ہو، دیگیں بھی بناتے ہو، سٹیجیں بھی خوبصورت کرتے ہو، مزین کرتے ہو، مگر افسوس کی بات ہے محمد مصطفیٰ جو دے کر گئے ہیں اس کو ہم نے ابھی تک سمجھا نہیں۔ تو میرے بھائی، قرآن کریم تدبر اور غور کی کتاب ہے۔ قرآن کریم نے اعلان کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اے تلگنگ کے رہنے والوں، میرے دائیں بائیں علماء کرام، یہاں پروردگار عالم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ۔ رسول مضاف ہے لفظ اللہ، ذرا زور سے بولو، لفظ اللہ مضاف الیہ ہے۔ قانون یہ ہے عربی کے اندر کہ تم مضاف کو تب جانو گے، تمہیں مضاف تب سمجھ میں آئے گا جب مضاف الیہ کو جان لو گے۔ جب تک تو نے مضاف الیہ کو نہیں پہچانا تو مضاف کو پہچان سکتا۔ رسول اللہ، رسول مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ۔ جب تک تم نے رب کو نہیں پہچانا تو محمد کو پہچان سکتا نہیں۔ جیسی کوئی کہے منیر شاکر کا بیٹا، تو تمہیں منیر شاکر کو پہلے جاننا پڑے گا، تب اس کے بیٹے کو جانو گے۔ منیر شاکر کا بیٹا، علامہ کلیم اللہ ملتانی کا گھر، تم پہلے علامہ کلیم اللہ کو جانو گے تب اس کے گھر کا پتہ لگے گا۔ ہم نے مضاف الیہ کی پہچان کو چھوڑ دیا، ہم نے رب کو پہچانا۔ جواب تو دیا کرو، ہم نے رب کے پہچان کو چھوڑ دیا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی 12 ربیع الاول یا کسی جلسے میں دور دراز سے آ کر علماء کرام کے جوشیلی تقاریر سن کر ہم رب کو پہچان لیں گے، یہ بھول ہے۔ پروردگار عالم نے میپ بھیجا ہے۔ میپ کو جانتے ہو؟ کون کون میپ کو جانتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، وہ بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ قرآن کریم رب العالمین نے ایڈریس بھیجا ہے، ایڈریس کو کون کون جانتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ پتہ پروردگار عالم نے بھیجا ہے، میں کہاں ملتا ہوں، میرا نام کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، میں کہاں سے آتا جاتا ہوں، والعیاذ باللہ، میرا کام کیا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے، میں کہاں رہتا ہوں، میں کہاں سے سنتا ہوں، میں کہاں سے دیکھتا ہوں، میرے آنے کی ترتیب کیا ہے، مجھ سے ملنے کی ترتیب اور طریقہ کیا ہوگا۔ جب تک تم نے پروردگار عالم کے اس چٹھی کو نہیں پڑھا اس وقت تک تم پروردگار عالم کو جان سکتے نہیں ہو، اور جب تک تو نے پروردگار عالم کو نہیں جانا محمد مصطفیٰ کی پہچان ممکن نہیں ہے۔ تمہیں سب سے پہلے پروردگار عالم کو جانا ہوگا۔ اے تلگنگ کے رہنے والوں، میرا پروردگار عالم اعلان کرتا ہے ادعونی استجب لکم۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے، اگر تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو، بیوی تم سے محبت نہیں کرتی، شوہر تمہارے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، والدین تمہاری شادی نہیں کرتے،
गांव के अंदर कोई और परेशानी है, तुम्हारे जिस्म के अंदर कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं, तो परवरदिगार आलम ने फरमाया सारी दुनिया से कटकर, सारी दुनिया को छोड़कर जब तुम मेरे दर पे आओगे, जब सारे आसरे तुम्हारे खत्म होंगे और तुम अकेला मेरी तरफ आ जाओगे और हाथ बुलंद करके दुआ करोगे, परवरदिगार आलम मैं तो बड़ा तन्हा हूँ, मैंने जवानी तो सारे अय्याशी और बदमाशी में गुजारी, इलाहुल आलमीन मेरी जितने जायदादें थी सारे दांव पर लगा चुका हूँ, मेरे आंखों की बिनाई भी कमजोर हो गई है, मेरी जबान भी लड़खड़ा रही है, इलाहुल आलमीन तेरे दर पे आया हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इलाहुल आलमीन मेरी मदद कीजिए। परवरदिगार आलम फरमाता है उदूनी अस्तजिब लकुम, जब तुम अकेला मुझे पुकारोगे सारे वास्ते टूट जाएं, जब तूने सारे अंबियाए किराम के वास्तों को छोड़ दिया, वास्ते से मुराद वो वास्ते नहीं है जो तबलीग के वास्ते हैं, वो शिरकिया बातों का अर्ज कर रहा हूं, तुमने सारे अंबिया से तवक्को और हाजत रवाई की आस तोड़ दी, वालिदैन से भी तमाकता, जब सारे खानों और नवाबों से मायूस हो गए, जब औलाद और बीवी से भी मायूस, सारे बाबों को छोड़ा, तुमने एक अल्लाह को पुकारा, परवरदिगार आलम फरमाते हैं अस्तजिब लकुम, फिर देखो कि मेरी कबूलियत कैसे आती है। परवरदिगार आलम को पहचान लिया कि वो सुनने वाला है। तलागंग वालों जरा ऊंची आवाज से बोलो, सुनने वाला कौन? परवरदिगार आलम ने फरमाया इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मेरे परवरदिगार आलम मुझे बता दो कि मौत मयत किसे कहते हैं। मेरे अल्लाह ने फरमाया अमवातुन गैरु अहया वमा यशउरून अय्यान युबासून। मेरे परवरदिगार आलम ने फरमाया मैं हमेशा जिंदा हूं, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। हमेशा जिंदा रहने वाला कौन? कायम रहने वाला कौन? हर जगह से सुनने वाला कौन? हर वक्त सुनने वाला कौन? हर किसी को सुनने वाला कौन? ईरानियों ने कुरान करीम के मुखालिफ मेरे मुसलमानों को वरगलाने के लिए, मुसलमानों को परवरदिगार आलम से नाता तोड़ने के लिए, मखलूक के साथ रवाबित बनाने के लिए, मेरे मुसलमान भाइयों ये बात जरा कान खोलकर सुन लो, फरियाद करता हूं। परवरदिगार आलम ने सारे इंसान की तवक्कुआत को तोड़ डाला कि तुम्हें किसी दर से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर तुम्हें कुछ मिलना है तो किस दर से मिलेगा? ईरानियों ने रिवायतें बना बना के हमें कहा नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। जनाब मोहम्मद मुस्तफा ने जब बदर के मुकाम पर अबू जहल और दीगर कुफार को कत्ल किया, 3 दिन वहां रहे। 3 दिन के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले जा रहे हैं तो रवाना हुए साहबाए किराम के बारे में
بخاری کہتا ہے فَأَتْبَعَهُ أَصْحَابُهُ، رسول اللہ روانہ ہو گئے کنویں کی طرف جہاں مشرکین مکہ مردار پڑے ہوئے تھے۔ امام بخاری لکھتا ہے فَأَتْبَعَهُ أَصْحَابُهُ، علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں، علمی نکتہ ہے، سمجھ بھی لیجئے، اگر تمہیں راس نہیں آتا تو مجھے جواب بھی دیجئے، اگر میں سمجھا نہیں ہوں تو تمہارے ذمہ جواب واجب ہے۔ اگر پوری دنیا کے اندر گھوم پھر کر تم جواب نہیں لا سکتے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ مرکزی اشاعت توحید و سنہ کے سٹیج سے جو مسئلہ ہوتا ہے وہ مسئلہ قرآن کریم کے مطابق ضرور ہوتا ہے، معیار ہے اللہ کے فضل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام بخاری لکھتا ہے فَأَتْبَعَهُ أَصْحَابُهُ، اصحاب جمع ہے، جمع کے لیے افراد بہت ہو سکتے ہیں مگر تین سے کم نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کرام کی جماعت بدر میں 313 ہے، 13 یا 14 یا 12 شہید ہو گئے مگر 300 زندہ رہے ہیں۔ رسول اللہ جس راستے پہ جاتے ہیں، مجھ سے پہلے فاروقی صاحب نے بتایا، جس پیغمبر کے توپ کو لوگ گرنے نہیں دیتے، جس پیغمبر کے وضو کے قطرات کو لوگ گرنے نہیں دیتے، اس پیغمبر کو اکیلا کسی راستے پر جانے کیسے دیں گے؟ صحابہ ساتھ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ امام بخاری صاحب نے لکھا ہے ہماری امت کو قرآن پر اعتماد نہیں، اس امت کو رب العالمین کے لم یزل کتاب سے کوئی توقع نہیں، ان کو نہ جبرائیل پر اتنا اعتماد ہے، نہ رب العالمین پر اتنا اعتماد ہے، نہ محمد امین پر اتنا اعتماد ہے جتنا اعتماد امام بخاری ایرانی صاحب پر ہے۔ ہم اس کی توہین قطعا نہیں کرتے، لیکن ہم اس کو محمد مصطفیٰ اور قرآن سے اونچا درجہ قطعا نہیں دے سکتے۔ آپ نے لکھا ہے فَأَتْبَعَهُ أَصْحَابُهُ، ہم کہتے ہیں کہ 300 صحابہ سارے رسول اللہ کے ساتھ گئے مگر تنزل کرتے ہیں، اصحابہ کے صیغے کے لیے 3 صحابہ کا رسول اللہ کے ساتھ جانا ضروری ہے۔ امام صاحب پوری دنیا کو چیلنج کر کے ہم کہتے ہیں آپ 3 صحابہ بتا دیں جو رسول اللہ کے ساتھ تھے اور رسول اللہ مردوں سے بات کر رہا تھا، 3 بتا دیں بس۔ تم نے بتا دیا، ہم مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے کان پکڑ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بنا دی، منسوب کی گئی، ایک سند بنا دی گئی اور اس میں انس رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی اور صحابی کا نام لیا گیا۔ جتنے صحابہ سے سماع الموتا کی روایت مروی ہے وہ ایک بھی بدری صحابی، زور سے بولو، وہ ایک بھی بدری صحابی موقع کا گواہ کیوں نہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، گواہی نہ چھپایا کرو، صاف کہو کہ ہم شیعہ ہیں، ہم نے صحابہ پر بدگمانی کی ہے کہ وہ شہادت چھپانے والے ہیں، صاف کہو کہ ہم شیعہ ہیں، ہم صحابہ کرام کو قرآن تسلیم کرنے والے نہیں مانتے۔ اگر مانتے ہو تو بتا دو، اگر مانتے ہو تو بتا دو وہ کون سا صحابی تھا جو بدر میں موجود بھی ہو اور سماع الموتا کا راوی بھی ہو۔
انس نے کسی صحابی کا نام تو لیا ہوگا مگر کسی صحابی کے اپنی زبان کا بیان تم کبھی نہیں بتا سکو گے. یاران زندہ صحبت باقی. قرآن کریم کے خلاف پراپیگنڈا کیا گیا. رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر شرک بتا دیا, مشرک بتا نہیں گئے. اے تلگنگ والو, ذرا قرآن سامنے پڑا ہوا ہے, اس رب کے لیے میں تم سے استدعا کرتا ہوں ہمارا ساتھ دیجئے حلوے پکانے میں, ذرا زور سے بولو چندہ جمع کرنے میں, ہمارا ساتھ دیجئے قرآن کریم پہنچانے میں کہ ہم دنیا کو قرآن کریم کیسے پہنچائیں گے. یہ بہت اکیلا رہ گیا ہے. کتابیں کافی ہیں, یہ اکیلا ہے. مولوی بہت زیادہ ہے, یہ اکیلا ہے. قواعد بہت زیادہ ہیں, یہ اکیلا ہے. اس کا سمجھنے اور سمجھانے والے کم ہیں. 8 سال ہم مدارس میں پڑھتے ہیں مگر قرآن مدارس میں پڑھا نہیں جاتا. اولا سے لے کر دورہ حدیث تک قرآن کریم کی کوئی کلاس نہیں ہے. یاران زندہ صحبت باقی. علماء بیٹھے ہو, لفظی ترجمہ کے علاوہ کچھ نہیں. جب ہم پگڑی باندھتے ہیں تو کن کتابوں پر بیان کہتے ہیں؟ دورہ حدیث شریف. بہت بڑا ایک کمرہ بنا ہوا ہوتا ہے دار الحدیث نبوی شریف. ہمیں رسول اللہ سے نفرت نہیں ہے, ہم رسول اللہ کے اعمال پر, ہم اس کے مشن پر قربان ہونے والے ہیں. تم ان کے حلوہ اور خوراکوں پر قربان ہونے والے ہو. صرف اتنا فرق ہے. مانتے تم بھی ہو, ہم بھی. تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے ورنہ تم ہم سے بھی زیادہ غیرتی ہو, مگر تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے. تو میں نے کہا میرے پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر شرک کی تعریف کی, مشرکوں کی نشاندہی نہیں کی. قرآن نے یہ نہیں کہا ابو جہل مشرک ہے, کہا ہے؟ جواب دو یار. قرآن کریم نے یہ نہیں کہا ولید مشرک ہے. قرآن کریم نے یہ نہیں کہا عتبہ شیبہ ولید مشرک ہیں, کہا. مگر قرآن نے شرک بیان کیا, فرمایا جو یہ کرتا ہے وہ مشرک ہے. کیا ہے؟ مشرک ہے. جو مشرک ہے وہ اللہ کا, زور سے بولو, اللہ کا دشمن ہے. جو اللہ کا دشمن ہے اس سے مصافحہ جائز, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جائز, اس کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز نہیں. اور تم تو کہتے تھے رونے سے بدلیں گے نصیب, تمہاری اس بات نے مجھے زندگی بھر رونے نہ دیا. آج کہتے ہیں یہ شیعہ نے ذبح کیا ہے, یہ نہیں کھانا چاہیے. اچھا جی, شیعہ کے اندر کون سی ایسی علت ہے؟ یہ شیعہ میں علت کیا ہے اور یہ مشرک ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور جو ہم ہیں کلمہ پڑھ کر جو ہم شرک کرتے ہیں وہ شرک نہیں ہے. جواب تو دو نا یار. آج کل شرک بھی بسم اللہ پڑھ کر کیا جائے تو وہ شرک نہیں ہے. شرک بھی بسم اللہ پڑھ کر کیا جائے وہ شرک نہیں ہے. میں کہتا تھا اے میرے بھائیوں, میں اپنے موضوع کی طرف ابھی تک پہنچا نہیں ہوں, ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. پروردگار عالم نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ. سب سے پہلے کس کو جاننا ہوگا؟ اللہ کس چیز سے سمجھ آتا ہے؟ مگر ہم نے قرآن پڑھا ہوا تو ہم رسول اللہ کو کیا جانیں گے. دوسری بات, پروردگار عالم نے فرمایا فی رسول اللہ, فی محمد نہیں فرمایا. اس کے زلفوں سے بھی قربان جاؤں.
ان کے ہونٹ سے بھی قربان جاؤں، ان کے آنکھوں سے بھی قربان جاؤں، مگر یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں فی محمد نہیں فرمایا، آنکھیں محمد کی ہیں، آبرو محمد کے ہیں، ہونٹ شریف محمد کے ہیں، زلف مبارک محمد کی ہیں، اور محمد انسان ہے، محمد بندہ ہے، عبدہ، محمد بشر ہے، محمد فنا ہونے والا ہے، محمد فوت ہونے والا ہے، محمد دفن ہونے والا ہے، محمد زیر زمین جانے والوں میں سے ہیں، محمد اسرائیل کو روح دینے والے ہیں، محمد قیامت کے دن اللہ کو جواب دینے والے ہیں، محمد پر اللہ کے احکام فرض ہیں، محمد مخلوق ہے، محمد ذات ہے، محمد دین، جواب دے دو، محمد مجسمہ دین نہیں ہے، گوشت پوشت کا بنا ہوا مبارک ہے۔ اللہ نے فرمایا رسالت محترم ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیغمبر کے جو رسالت کی چیزیں ہیں وہ محترم ہیں۔ ہمارے ہاں ایک قاعدہ بنایا گیا، تنگ تو نہیں ہو، جو لوگ تنگ ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ ہمارے ہاں ایک قاعدہ بنایا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ افسوس ہے ٹائم کم ہے، ذہن میں باتیں بہت زیادہ ہیں، ہماری اور آپ لوگوں کی یاری نئی نئی ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ تو ابھی سے لوگوں کو خارش لگی ہوئی ہے، جس طرح کہ میرے بیٹے نے شروع میں بتایا، خارش لگنے کی ضرورت نہیں، ہم قرآن کے لیے ایک ہیں، ایک رہیں گے، ہم قرآن کے لیے اپنے انا کو قربان کرنے والے ہیں، انا کو قربان کرتے رہیں گے، ہم اللہ کی کتاب کے لیے اپنی خود ستائی اور اپنی عزت کو بالائے طاق رکھتے ہیں اور رکھنے والے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، ہمیں اللہ کی کتاب محبوب ہے، اپنی عزت محبوب نہیں ہے۔ کس کو اگر عزت محبوب ہو وہ جانے، اس کی عزت جانے۔ قاعدہ بنایا گیا، میں کہا کرتا ہوں جب کسی چیز کو کا جنازہ نکالنا ہو تو اس میں تقسیم بنا دو۔ ایک دانشور کو سن رہا تھا ٹی وی پہ، جو انگریز نے دانشور بٹھائے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاسفر ہے، یہ دانشور ہے، یہ سکالر ہے۔ پہلے ہمارے کالر ہوا کرتے تھے، اب سکالر ہو گئے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم سکالروں کی کئی بےعزتی کرتے ہیں، ان میں بڑے قابل لوگ بھی ہیں، بڑے اچھے لوگ بھی ہیں۔ ایک سکالر کا میں سن رہا تھا، کسی سائل نے پوچھا آپ موسیقی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جواب تو قرآن و سنت نے صاف دیا ہے، لہو الحدیث کا، کہ یہ چیز خراب ہے اور گمراہی ہے، والتلذذ بها کفر فقہی مقولہ ہے۔ مگر انہوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا بھئی موسیقی کے تو بہت سارے اقسام ہیں، کبھی کبھی ایک درخت سے پتا گرتا ہے تو اس کی بھی آواز ہے، کیا وہ حرام ہے؟ پتا گرنا بھی موسیقی۔ گھر کے اندر میری ماں اور میری بہن جب برتنوں کو دھوتی ہے اور اس میں کڑنگار کی آواز آتی ہے، وہ بھی موسیقی۔ کسی کا باپ کہے گا کہ یہ حرام ہے؟ جب آپ نے اقسام بنا دیے تو حل اور حرمت خود بخود سامنے آ گیا۔ چیزوں میں تقسیم کر دو، ایک چیز جائز۔ بھئی زنا کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے بڑے اکابرین نے کہا 2 قسمیں ہیں، ایک بسم اللہ پڑھ کر زنا کرنا ہے،
ایک بغیر بسم اللہ کے پڑھنا ہے. جو بسم اللہ پڑھے بغیر زنا ہو جائے وہ تو حرام ہے، لیکن بسم اللہ پڑھ کر کو متع کہا جاتا ہے وہ تو العیاذ باللہ صحابہ نے بھی کیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بخاری بھرا ہوا ہے، مسلم بھرا ہوا ہے، ترمذی بھرا ہوا ہے، ابو داؤد بھرا ہوا ہے. میں کہتا ہوں یہ ایران میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ان ساری باتیں ایرانیوں کی ہیں، مگر یہ کتابیں ایرانی لکھی ہوئی ہیں. بخارا ایران کا شہر تھا. 1938 کے قریب تقریباً یہ نام تبدیل ہو کر کے فارس سے ایران بنا دیا گیا. تو جب تقسیم کرو گے تو ایک چیز جائز دوسری ناجائز ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ بھائی شرک کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. یہ بھی شرک، یہ فلان شرک، یہ فلان شرک. تو ایک چھوٹا شرک ہے، یہ بڑا شرک ہے. سنا ہے یا نہیں سنا؟ جس نے سنا ہے ہاتھ کھڑا کرے جو ڈرتا نہ ہو. چھوٹا شرک بڑا شرک کا نام کس نے سنا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. میرے خیال میں تم سارے زمیندار آئے ہو یار، تمہیں تو پہلے کچھ بھی. اللہ اکبر. شرک کی تقسیم بناتے ہیں، کہتے ہیں یہ چھوٹا شرک ہے یہ بڑا. میں کہا کرتا ہوں ریشم کا بہت بڑا بکسا کپڑوں سے بھر دیجئے اور اس میں ایک چھوٹا سا ذرہ انگارے کا رکھ دیجئے، مگر چھوٹا سا انگارہ بڑا چھوٹا سا انگارہ. وہ چھوٹا سا انگارہ بکس میں نقصان دیتا ہے کپڑوں کو؟ ادھر دیکھو اے کاکا، کدھر دیکھ رہے ہو؟ یہ تو خوبصورت لڑکی بھی نہیں ہے. اگر خوبصورت لڑکی ہوتی تو آپ بے ہوش ہو جاتے. جب سٹیج پہ کوئی بولتا ہے تو اس کو کم از کم دیکھا تو کرو. سمجھو یا نہیں سمجھو، دیکھا تو کرو. اس کو کم از کم یہ یقین تو آ جائے کہ بھئی لوگ تو بڑے موج میں ہیں. تو لوگوں نے تقسیم شروع کی، اور تقسیم اس لیے کرائی جاتی ہے کہ بعض چیزوں کو جائز اور بعض چیزوں کو ناجائز قرار دیا جائے. مگر یہ تقسیم آسمانی نہیں. تو میں کہتا ہوں اسی طرح وحی کے اندر بھی لوگوں نے تقسیم شروع کی. فرمایا یہ وحی خفی ہے، یہ وحی جلی، یہ وحی مطلوع ہے، یہ وحی غیر مطلوع. اور فرمایا قرآن کریم نے فرمایا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اے تلگنگ والو، خدا کے لیے میری باتیں علمی اذہان اور کانوں سے سنا کرو. میں خواہ قصے اور کہانیاں بیان کرنے والا نہیں، نہ یہ اسٹیج قصے اور کہانیوں کا ہے. سمجھ کر پڑھو. یہ بتایا گیا، بنایا گیا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع، ایک وحی غیر مطلوع، ایک وحی خفی، ایک وحی جلی. لہذا قرآن کے اندر جو لکھا ہے یہ وحی جلی ہے، یہ وحی مطلوع ہے. قرآن کے باہر جتنی کتابیں حدیث کے لکھی گئی ہیں یہ وحی غیر مطلوع ہے، لیکن ہے وحی. اب آپ سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ قاعدہ شیعوں نے بنایا، تم کہتے ہو محدثین نے بنایا. ٹھیک ہے، میں زیادہ شور نہیں کرتا، میں بہت جلد مان جاتا ہوں، صحیح بات کو میں مان جاتا ہوں. مگر مولا نصر الدین کا نام سنا؟ ہاتھ کھڑا کریں. تم لوگ مولا نصر الدین کو بھی نہیں جانتے. میں آپ لوگوں سے قرآن مجید سیکھنے کا مطالبہ کرتا ہوں. میں بھی سادہ پہاڑی آدمی ہوں. مولا نصر الدین کسی کے باغ میں گیا اور وہاں مولیاں نکالتا رہا اور بوری میں ڈالتا رہا، نکالتا رہا بوری میں ڈالتا رہا. مالک کھڑے کھڑے خاموشی سے ایک درخت کے آڑ میں دیکھ رہا ہے.
جب خوب بوری بھر گئی کہا مولانا صاحب کیا لے؟ اس نے کہا خیریت؟ اس نے کہا یہ ساری مولیاں کیوں نکالی؟ اس نے کہا جی بہت تیز ہوا چلی، آندھی آئی ہوئی تھی، مجھے لے جا رہی تھی، اڑا رہی تھی، میں ایک مولی کو پکڑتا وہ میرے ساتھ وہ نکل آتی، پھر دوسرے کو پکڑتا وہ نکل آتی، یعنی ہوا کی وجہ سے میں مولیوں کو پکڑ پکڑ کے خود کو اڑانے سے بچانے کے لیے یہ ساری نکل آئیں۔ تو مالک نے کہا یہ بوری میں کیسی گئی؟ تو اس نے جب یوں دیکھا کہ یہ تو بوری بھی بری پڑی ہے، اس نے کہا یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتا۔ تو آپ کہتے ہیں یہ قاعدہ محدثین نے بنایا، میں کہتا ہوں یہ شیعوں نے بنایا۔ ٹھیک ہے، شور زیادہ نہیں کرتے، لیکن میں دیوار کے کنارے کھڑا ہوں، آپ سے ذرا پوچھتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وحی ہے اور وحی غیر مطلوع ہے، وحی خفی ہے، مجھے بھی یہ بات منظور ہے، وحی کا منکر مسلمان ہوتا ہے یا کافر؟ نہیں یار، ذرا سوچ کر، اتنا جلد فتویٰ نہ دیا کرو، تمہارے باپ مفتی گزرے ہیں، سوچ سمجھ کر کہو۔ جو وحی کا منکر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ذرا غور سے، کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا، پکی بات ہے۔ اچھا، تو بخاری شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت فرمانے لگے کہ مجھے کاغذ اور قلم تھما دو اور میں تمہیں کچھ لکھ رہا ہوں۔ عمر فاروق نے کہا کوئی ضرورت نہیں، حسبنا کتاب اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہے، ان کو مزید تکلیف مت دیں، قرآن میں سب کچھ موجود ہے، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ نہ پہنچے۔ لیکن قلم اور کاغذ کوئی لایا نہیں۔ بتاؤ یہ صحابہ مسلمان رہے یا کافر؟ تم تو کہتے ہو کہ رسول اللہ کی ہر بات وحی ہے، میں کہتا ہوں یہ بات شیعوں نے بنائی، تم کہتے ہو نہیں محدثین نے بنائی، تو کیا محدثین صحابہ کو کافر کہیں گے؟ جواب دو۔ شیعہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ عمر کو کافر کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تمہارے اس قاعدے نے عمر فاروق کو ایسا کر دیا۔ دوسری بات، بریرہ کو جب اپنے شوہر ڈھونڈتا رہا، رو رہا تھا، بریرہ اس کے ساتھ نکاح دوبارہ نہیں کرتی تھی، رسول اللہ نے فرمایا اگر تو اس شوہر سے دوبارہ نکاح کرو تو، انہوں نے فرمایا حکم ہے یا مشورہ؟ رسول اللہ نے فرمایا مشورہ۔ بریرہ نے فرمایا میں نہیں مانتی۔ مسلمان رہ گئی؟ جواب دو۔ تم کہتے ہو کہ یہ محدثین نے بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو اپنی وفات کے وقت ایک جیش کا امیر مقرر کر دیا، کوئی صحابہ کرام نے نہیں مانا، مسلمان رہ گئے۔ تم تو کہتے ہو یہ محدثین نے بنایا، یہ کسی نے بنایا صحابہ کے تکفیر کے لیے۔ وحی صرف اور صرف کیا ہے؟ وحی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ سنت کیا چیز ہے؟ قرآن کی پریکٹیکلی تشریح۔ سنت قرآن سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، امت دیکھتی رہی کہ اقیم الصلاۃ اب کیا ہے، رسول اللہ کیا کرے گا؟ عید میلاد النبی منائے گا اقیم الصلاۃ کے حکم پر، رسول اللہ دیکھ پکائے گا، رسول اللہ کسی مندر میں جائے گا والعیاذ باللہ، کسی قبر پر ڈیرا ڈالے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور کھڑے ہو گئے، یوں کیا، ہاتھ باندھے، فاتحہ پڑھا، سورت پڑھی، رکوع کیا، قومہ کیا، سجدہ کیا، جلسہ کیا، اتحیات پہ بیٹھے، سلام پھیرا، معلوم ہوا اقیم الصلاۃ کا معنی یہ سنت ہے۔ یہ پریکٹیکلی شکل کڑا ہونا، یوں ہو جانا یہ سنت ہے۔ اقیم الصلاۃ وحی ہے۔ قرآن اور سنت لازم اور ملزوم ہے۔ بہرحال میں کہتا ہوں
بڑی افسوس کی بات ہے، رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے فرمایا رسول اللہ کی تابعداری کیجئے جو وہ رسالت لے کر آئے ہیں۔ میرے محمد الرسول اللہ یہ سنت لائے کہ گاؤں کے اندر اور یہاں جو ارد گرد رہتے ہیں پڑوسیوں کے اندر جو بیوائیں ہوتی ہیں، یتیم ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں کہتے تھے جب تک سارے علاقے کا لوگوں سے معلوم نہ کرتے کہ کس کے گھر میں فاقہ ہے۔ جس کے گھر میں فاقہ ہوتا تھا رسول اللہ ان کا انتظام فرماتے تھے، اور تم نے محمد مصطفیٰ کا نام لے کر اس سے چندے تو سیکھ لیے، اور وہاں روڈوں پر حلوے کے دیگے پکانا تو آپ نے سیکھ لیا، مگر غریبوں کا مداوا کرنا، فقیروں کے ساتھ امداد کرنا جو قرآن کریم میں آیا ہے، جو اللہ جل جلالہ نے محمد الرسول اللہ کو جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، غریبوں کے ساتھ امداد، فقیروں کے ساتھ تعاون، لوگوں کو ستر اور پردے کی تلقین کرنا، لوگوں کو قرآن سکھانا، لوگوں کی غمی کے اندر شریک ہونا، لوگوں کو برائی سے منع کرنا، لوگوں کو اچائی کی طرف بلانا۔ آج آپ نے ان غریبوں کو اتنا بھوکا کر دیا ہے، جب سال میں تم حلوہ کے دیگ پکاتے ہو تو وہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے، الغٹ من الغٹ ولو کان پشو سر کی طرح کھاتے ہیں، اس لیے کہ پورا سال تو تم کھلاتے نہیں ہو۔ شیعہ صرف محرم میں کھلاتے ہیں، تم صرف 12 ربیع الاول میں کھلاتے ہو، یہ رسول اللہ کا ماننا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، میں کیسے مانوں کہ تو عاشق ہے؟ تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں، تمہارے گھر کے اندر شرعی پردہ نہیں، تمہارے منہ کے اندر سگریٹ ہے، تمہارے بال انگریزی بنے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں میں رسول اللہ کا عاشق ہوں، جب گھر میں شادی ہوتی ہے تو تم ڈما میں لا کر کے پتہ نہیں کتنے کنجریوں کو نچواتے ہو۔ عاشق رسول، یہ میں صرف بریلویوں کو نہیں کہتا، ہمارے اندر اپنے بھی کوئی کم نہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینے والی بات نہ کرو۔ لوگوں اللہ کو تب ملو گے، جنت تب ملے گی جب تم کس چیز پر عمل کرو گے؟ اشاعت التوحید والسنہ۔ لوگ کہتے ہیں بہت سارے اشاعت التوحید، تعویذ بھی ابھی آج کل اشاعت التعویذ بھی ہے، کہتے ہیں ہم اشاعت التعویذ والے ہیں۔ میں کہتا ہوں اشاعت ہے نام پھیلانے کا، ہم صرف اشاعت والے نہیں ہیں، ہم عامل بالقرآن والسنہ والے ہیں۔ سمجھ گئے؟ قرآن اور سنت پر عمل بھی کرو، صرف یہ نہیں ہے کہ سٹیج کے اوپر بڑے بڑے لمبے لمبے دعوے کرو صحابہ کرام کے گانے گاؤ، عشق رسول کے نعتیں پڑھو، غیرت کی باتیں کرو، لیکن سٹیج سے نیچے اپنے بڑوں کی خدائی مانو۔ جب تمہارا زمینی خدا کہتا ہے کہ ہمارے سٹیج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی کی بات، جادو کی نفی کی بات ہمارے سٹیجوں پہ نہیں ہوگی، اور رسول اللہ اس العیاذ باللہ الزام سے ملزم رہے گا العیاذ باللہ، تو تم سب لبیک کہتے ہو، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کیسا اشاعت التوحید و سنہ کا سٹیج ہے جہاں کوئی یہ مسئلہ نہیں بیان کر سکتا کہ میرے رسول پاگل نہیں ہوئے تھے، میرے رسول پر کسی مائی کلال جادو نہیں کر سکتا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی گندی آدمی اور گندی شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا، واللہ یعصمک من الناس۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کے عامل بنو، سنت کے عامل بنو،
اور قرآن اور سنت کو اپنی جماعت سے مقدم رکھو، اور لوگ یہ نہ کہیں مفتی صاحب تو ہماری جماعت میں نہیں ہے۔ میں علامہ احمد سعید ملتانی رحمہ اللہ کا نام ادب سے نہیں، ادب کی وجہ سے نہیں لیتا ہوں، ان کا نام ادب کی وجہ سے شامل نہیں کرتا، باقی ساری دنیا کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ آج کل جو لوگ اپنے آپ کو مرکزی والے کہتے ہیں، یا اپنے آپ کو اشاعت التوحید والے کہتے ہیں، یا اپنے آپ کو اشاعت التعویذ والے کہتے ہیں، ان سب سے الحمدللہ عقیدے اور توحید اور سنت میں ان کا باپ لگتا ہوں۔ یہ یاد رکھنا، مجھے اللہ نے جو عقیدہ اور نظریہ دیا ہے، صرف علامہ احمد سعید ملتانی کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ وہ میرے اکابر میں سے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری فکر بن گئی ہے، وہ ہمارے لیے محسن ہیں۔ اس کے علاوہ ہر موحد کو میں عقیدے کے اندر اپنا شاگرد سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ میرا عقیدہ آپ لوگوں سے پکا ہوگا، کچا نہیں ہوگا۔ باقی جماعتیں آ جانے والی چیزیں ہیں، جماعت ہو یا نہ ہو، اس مسئلے والوں کے ساتھ، اس مسئلے پر قربان ہونے والوں کے ساتھ انشاءاللہ تا حیات قائم اور دائم رہیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔